بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے، مگر دل میں طوفان اٹھتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان در در بھٹکتا ہے، کسی سے دعا کرواتا ہے، کسی سے وظیفہ پوچھتا ہے، لیکن اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا وظیفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سچی بات سنانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کی رات کی نیند، دن کی تھکن، دل کا دکھ سب آسان ہو سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل کبھی غمگین نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہو۔ حضرت رومی نے درود شریف کو دل کا پانی کہا۔ جب دل پر گناہوں کی گرد جم جائے تو درود شریف ہی وہ چشمہ ہے جو دل کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے اور وہی اصل طاقت ہے۔ اب سوچئے ہم کتنے غافل ہیں، جب وقت ملتا ہے تب دعا کر لیتے ہیں، مگر درود شریف کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، مگر سب سے بڑا شارٹ کٹ درود شریف ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سوچئے جس عمل میں خود اللہ اور اس کے فرشتے شریک ہوں وہ عمل کتنا بڑا ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے۔ ایک سچا واقعہ سنو۔ ایک غریب شخص تھا، روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ کسی نے اسے کہا، روزانہ 100 بار درود شریف پڑھا کرو۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کا ایک پرانا دوست ملا، کام دیا، اور وہی کام اس کی قسمت کھول گیا۔ اب بھی وہ شخص درود شریف کو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے یہی میرا اصل وظیفہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ فرمایا، نماز کے بعد درود شریف، کیونکہ یہ اس کی محبت کا اعلان ہے جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دن میں کم از کم 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سوچئے اگر آپ کا نام اس دربار میں پیش ہو تو کیا لگے گا۔ درود شریف وقت نہیں مانگتا، نیت مانگتا ہے۔ کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، بس دل سے پڑھو۔ یاد رکھو، جس زبان پر درود شریف ہوتا ہے وہاں غیبت نہیں ہوتی۔ جس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی۔ رومی فرماتے ہیں، دل کو سنوارنا ہے تو اس در پر جھک جاؤ جس کے صدقے خدا بھی دیتا ہے۔ درود شریف ہر حال میں ساتھ دینے والا دوست ہے، یہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، تمہارے دکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، درود شریف وہ قرض ہے جو انسان خود کو دیتا ہے اور اللہ وقت پر کئی گنا
بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ آج ایک عہد کر لو، نہ صرف خود پڑھو بلکہ بچوں کو بھی عادت ڈالو۔ ایک گھر میں جہاں درود شریف پڑھا جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ روزانہ 1000 بار درود شریف مشکل لگے گا، مگر پھر نور برسے گا، دروازے کھلیں گے اور دل ہرا ہو جائے گا۔ آخری دعا۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو درود شریف سے آباد فرما دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر تم اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہو تو کمنٹ میں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔